اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ غوث اعظم کا جہاں میں کیا سکی دربار ہے، اولیاء جتنے ہیں سارے سب کے وہ سردار ہیں۔ مومنوں دل سے سنو اس جد امجد کا پتہ، فاطمہ دادی ہیں دادا حیدر کرار ہیں۔ پیارے دوستو، ہم آج کی ویڈیو میں پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر کر رہے ہیں۔ یوں تو ان کی بہت ساری کرامات آپ نے سنی ہوں گی، لیکن آج جو کرامات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث بنے گی۔ ہم سے بیان کیا شیخ عارف ابو محمد عبد المالک بن شیخ عبد الملک زیال بن ابو المعلی عراقی پیر مقدسی نے بیان کیا ہے کہ ایک دن میں آپ کی خدمت میں قیلولہ کر رہا تھا۔ آپ کی طرف کچھ انار میٹھے اور کچھ انار کھٹے بطور تحفہ پیش کیے گئے۔ آپ نے حاضرین میں ان کو تقسیم کر دیا۔ ان اناروں میں سے مجھے بھی ایک انار دیا گیا۔ جب میں نے اس کو توڑا اور اس کو چکھا تو وہ بہت کھٹا تھا، تو میں نے دل میں کہا کہ کاش یہ میٹھا ہوتا تو کیا ہی یہ اچھا ہوتا۔ اسی وقت حضور محبوب خدا غوث الورا چشمہ نور الہدا غوث کونین محافظ ثقلین قندیل نور یزدانی قطب الاتار السید غوث شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے دیکھا اور فرمایا، یہ انار مجھے دے دو۔ وہ انار میں نے حضرت غوث اعظم کو دے دیا۔ آپ نے اس انار کو اپنے ہاتھ میں پہلے ایک طرف پلٹا اور پھر دوسری طرف پلٹا اور پھر اس میں سے کچھ کھایا اور پھر فرمایا کہ اے سلمان، یہ تو میٹھا ہے۔ اور جب میں نے اس کو چکھا تو وہ نہایت ہی شیریں تھا، اور اس قدر شیریں اور میٹھا انار میں نے آج تک نہ کھایا تھا۔ اسی طرح خبر دی ہم کو ابو محمد حسن بن قاضی بن عمران بن موسیٰ، فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ ابو الحسن سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے سردار شیخ ابو سعد ایک دن قضائے حاجت کے لیے نکلے اور میں ان کے پیچھے لوٹا پانی کا بھرا ہوا لے کر نکلا۔ اتنے میں میرے پاس سے وہ لوٹا گرا اور گرتے ہی ٹوٹ گیا۔ یہ مٹی کا بنا ہوا تھا، اس کے اجزاء بکھر گئے۔ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی اور لوٹا نہ تھا اور نہ ہی وہاں پر کوئی پانی تھا۔ اسی دوران پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آئے۔ آپ نے نہ تو اس لوٹے کو ہاتھ لگایا اور نہ ہی اس کو درست کیا اور نہ ہی اس پر اپنا ہاتھ پھیرا، بس اس کی جانب دیکھا۔ آپ کا دیکھنا تھا کہ وہ لوٹا صحیح سالم واپس جڑ گیا اور پانی سے بھی لبالب بھرا ہوا تھا، ایسے کہ جیسے کہ پہلے تھا۔ اسی طرح مرشد شیخ محمد بن مدینی نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے شیخ ابو سعد سے دمشق کی طرف جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے اجازت دے دی اور مجھ کو 2 سیب دیے اور مجھ سے کہا کہ اس سیب میں سے ایک جاتے وقت کھا لینا اور ایک واپسی کے وقت کھا لینا، اور کہا کہ ان دونوں کے سوا اور کچھ نہ کھانا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک سیب عراق سے دمشق تک جانے تک تمام رہا، میرا زادہ دار رہا اور مجھے دوبارہ بھوک نہ لگی، اور جب کبھی بھی مجھے بھوک معلوم ہوتی تو میں اسی میں سے اپنے پیٹ میں بھر لیتا، اور اس کو کھانے کے بعد مجھے کھانے کی قدرت نہ ہوتی، اور جب میں دوبارہ کھانے لگتا تو پھر سے ٹھیک ہو جاتا، گویا کہ ایسے جیسے اس کو کسی نے چھوا تک نہ ہو۔ جب میں دمشق پہنچ گیا تو پھر میں نے سیب کھا لیا، اور دوسرا سیب دمشق سے عراق تک میرا ذات راز رہا، جیسا کہ اس سے پہلے والا سیب تھا، یعنی کہ میں سیب کھاتا تھا تو وہ واپس اپنی اصل حالت میں آ جایا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو سعد کی خدمت میں ابو العباس خضر علیہ السلام اکثر آیا کرتے تھے۔ شیخ کے پاس یعنی رہا کرتے تھے، جو کہ نہر الملک کے دیہات میں سے ایک قریہ تھا جو کہ بغداد کے قریبی تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور ثقلین محبوب خدا حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تھے۔ یہ علاقہ بالکل ویران اور بیابان تھا۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں اس وقت بھنی ہوئی مرغی اور تلی ہوئی مچھلی کھاتا۔ حضرت سید غوث الثقلین پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ
نے میری جانب دیکھا اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ابھی آپ کے ہاتھ دعا کرنے کے بعد نیچے بھی نہ ہوئے تھے کہ ہم نے فضا میں مچھلیوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ ان مچھلیوں کے اوپر باقاعدہ طور پر بھنی ہوئی مچھلیاں، مرغیاں اور سفید رنگ کی گندم کی روٹیاں رکھی ہوئی تھیں اور وہ ہمارے سامنے آ کر دھر دی گئیں۔ اس کے بعد وہ مچھلیاں غائب ہو گئیں۔ ہم حیران تھے کہ یہ مچھلیاں، اور وہ بھی بیابان میں، اور اوپر سے اڑنے والی مچھلیاں۔ پھر غوث سرکار نے ہماری جانب دیکھا اور کہا، اللہ پاک کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی طرح استقامت اور سادگی عطا فرمائے۔ آمین۔